مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب سی تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا لباس پہن لیا جائے اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ یعنی بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا لباس پہن لیا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا تم کوئی اپنا ہنر تو بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، وگرنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی بھی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں، جیسا کہ یہ میتھمیٹکس میں ماہر ہے، بہت ہی ماہر ہے۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں مجرمین کو پھانسی کے پندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے آپ تو چوروں کے قطب ہیں، آپ تو چوروں کے یہ ہیں۔ بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے سے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے، اگر اس کی داڑھی ہل جاتی ہے تو ہم خلاصی پا سکتے ہیں۔ لہذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے۔ بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگوں کو آسانی سے جمع ہو سکے، یعنی ہم سب آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا جو پتہ تھا نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی کی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا جو رات ہمارے ساتھ تھا اور تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور وہ آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دیا جائے اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ،
میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں سے سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ یعنی سب نے اپنا اپنا ہنر بتا ہی دیا کہ میرا اندر یہ ہنر ہے اور کر کے بھی دکھایا۔ اور رہی سلطان محمود غزنوی کی ہنر کی بات، جب تختہ دار پر سب کو لٹکا دیا تو تب اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی ہلائی اور سب کو تختے سے خلاصی مل گئی۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے سے بڑا اہل ہنر اپنے بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی دینوی ہنر اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ خدا عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گنہگاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیروں میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کچھ تکلیف نہیں۔ سب سے بڑا ہنر یہی ہنر ہے کہ قیامت کے اندھیروں سے نکل کر نجات پائیں، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ یہ اگر سیکھ لیا تو باقی ہنر سیکھنا کوئی مضر، کوئی تکلیف دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔